خراٹے آنا ایک بہت ہی عام سی بات ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگوں کو رات بھر خراٹے آتے رہتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو اکثر مذاق میں ٹال دیتے ہیں، اور ساتھ والے جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اس آدمی کا مذاق اڑاتے ہیں جس کو خراٹے آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن خراٹے آنا ایک بہت ہی سیریس پرابلم ہے، اور مغربی ممالک میں ان خراٹوں کی آواز کی وجہ سے یا تو بیوی اور یا شوہر سونے سے قاصر رہتے ہیں۔ تو اس لیے خراٹوں کی بیماری کو کبھی بھی عام نہیں لینا چاہیے، کبھی بھی خراٹوں کی بیماری کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس کا علاج کروانا چاہیے۔ تو آج ہم خراٹوں کی بیماری کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ خراٹے آنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور کس طرح سے خراٹوں کا علاج کیا جانا ممکن ہے۔ میرا نام ڈاکٹر طارق زاہد خان ہے۔ میں گزشتہ 27 سال سے سول ہاسپٹل کراچی میں بحیثیت ناک کان گلے کے سرجن کے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں ڈاؤ میڈیکل کالج اور ڈاؤ یونیورسٹی ہاسپٹل کراچی میں بھی ایز اے فیکلٹی ممبر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہوں۔ کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز کی جانب سے میں FCPS پارٹ 2 ان ENT کے کینڈیڈیٹس کا ایک سرٹیفائیڈ سپروائزر ہوں۔ تو جن لوگوں کو خراٹے آتے ہیں ان میں چونکہ ہوا اندر اچھی طرح سے میکینیکلی صحیح طرح سے نہیں جا رہی ہوتی، لہذا جو پیٹ اور کھانے کی نالی کے اوپر کا پریشر ہے اس میں بھی چینجز ہوتی ہیں، اور اسٹمک کی چیزیں یعنی ہمارے پیٹ کی چیزیں اوپر آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور تیزابیت جو ہے وہ آدمی کو اوپر آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، جسے گیسٹرو اسوفیجل ریفلیکس ڈیزیز کہا جاتا ہے۔ یعنی پیٹ کا جو مٹیریل ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، جس سے معدے میں اور سینے میں جلن کی پرابلمز بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ لہذا خراٹے والے لوگوں کو اگر جلن کے مسائل، سینے میں جلن یا پیٹ میں جلن کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو بھی اس مریض کو اپنے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے۔ تو یہ تو چند وجوہات ہوئیں جس کی وجہ سے خراٹے آتے ہیں۔ اب آئیے ڈائگنوزس کی طرف، یعنی ہم خراٹوں کو کس طرح سے ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ تو خراٹوں کو ڈائگنوز کرنے کے لیے تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ مریض سے اس کی ہسٹری لیں پوری طرح سے، کہ آپ رات میں کس طرح سے سوتے ہیں۔ مریض سے بھی پوچھا جاتا ہے اور اس کے اٹینڈنٹ سے، یعنی جو اس کے ساتھ سو رہا ہوتا ہے، اس سے بھی ہسٹری لی جاتی ہے، تاکہ خراٹوں کی انٹینسٹی، سیویرٹی، اس کی شدت کا پتہ چلے کہ کتنے خراٹے آتے ہیں۔ اس کے اٹینڈنٹ سے یا اس کے ساتھ سونے والے بندے سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ان صاحب کا رات کو سوتے سوتے کتنی دفعہ آنکھ کھلتی ہے اور کتنی دیر تک انہیں خراٹوں کے بعد جاگنا پڑتا ہے، اور پھر یہ دوبارہ سو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہسٹری کے بعد ایویلیویٹ کیا جاتا ہے کہ خراٹوں کی نوعیت کیا ہے۔ اس کے بعد کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں ناکٹرنل پولی سومنوگرافی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، جس میں مریض کو اسپتال میں ایک رات کے لیے داخل کیا جاتا ہے، اس کے دماغ، پھیپھڑوں، سانس کا معائنہ، دل کی ساری مشینیں لگا کے اس کا معائنہ کیا جاتا ہے کہ اس مریض کے دل پہ، دماغ پہ اور سانس میں کیا پرابلمز ہوتی ہیں۔ نیند کے دوران اس کی نیند کا مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ نیند کا کیا پیٹرن ہے، خراٹوں کی کیا نوعیت ہے، اور کتنی زور زور سے خراٹے آ رہے ہیں اور کتنی بار آنکھ کھل رہی ہے۔ تو یہ پولیسومنوگرافی دراصل کافی مہنگا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں ہم لوگ اس کو اکثر کلینکلی ڈائگنوز کر لیتے ہیں۔ مریض کی جسامت دیکھی جاتی ہے کہ مریض بہت زیادہ موٹا تو نہیں ہے۔ اگر مریض بہت زیادہ موٹا ہوتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے لائف اسٹائل میں چینجز کرے، اپنے وزن کو کم سے کم کرے، تاکہ اس کو خراٹے کی پرابلمز کم ہوں۔ تو سب سے پہلے جو خراٹوں کا علاج ہے، اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ خراٹوں کا علاج کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر آپ کی مکمل ہسٹری لے گا، جس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ آیا آپ کو صرف خراٹوں کا مسئلہ ہے یا اس کے ساتھ سلیپ ایپنیا سنڈروم ہے۔ اگر آپ کو سلیپ ایپنیا سنڈروم ہے تو سلیپ ایپنیا سنڈروم عام طور پہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو میکینیکل سلیپ ایپنیا سنڈروم ہوتی ہے، یعنی کسی بھی رکاوٹ کی وجہ سے اگر نیند میں بار بار آنکھ کھل رہی ہے اور خراٹے آ رہے ہیں، اس طرح کی سلیپ ایپنیا کو ہم میکینیکل سلیپ ایپنیا سنڈروم کہتے ہیں۔ ایک دوسری طرح کی بھی سلیپ ایپنیا سنڈروم ہوتی ہے جسے ہم سینٹرل سلیپ ایپنیا سنڈروم کہتے ہیں، جس میں دماغ جو اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، ہمارے سانس کے عمل کو، اس کا عمل متاثر ہو جاتا ہے، اور یہ سینٹرل سلیپ ایپنیا سنڈروم اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے مریض کو ڈائگنوز کر لیا جاتا ہے کہ اس کو خراٹوں کی نوعیت کیا ہے، خراٹوں کی شدت کتنی ہے، اور ان خراٹوں کا علاج کس طرح سے کیا جانا ہے۔ تو خراٹوں کا علاج کرنے کے لیے آپ کو
سب سے پہلے کسی بھی اچھے ناک کان حلق کے ڈاکٹر سے ملنا پڑے گا، جو کہ آپ کو کسی کارڈیولوجسٹ کے پاس بھی بھیج سکتا ہے، نیورولوجسٹ کے پاس بھی بھیج سکتا ہے، اور پلمونالوجسٹ یعنی سانس کی جو بیماریاں والے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے پاس بھی بھیج سکتا ہے، تاکہ ان سے سارا مریض کا مکمل اس کی جانچ پڑتال کر لی جائے کہ اس کی صحت کے کیا کیا مسائل ہیں۔ اگر مریض کا وزن زیادہ ہے تو ڈاکٹر اس کو وزن کم کرنے کے لیے کہتا ہے، اسے ورزش کے بارے میں بتاتا ہے کہ اسے ڈیلی ورزش کرنی ہے، اسے چکنائیوں کا استعمال، اور جو بھی وزن کم کرنے کے بارے میں ڈاکٹر مشورہ دے سکتا ہے وہ اسے مشورہ دے گا۔ اگر اس کا وزن کم ہو جاتا ہے تو پھر یہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ وزن کم ہونے کے بعد خراٹوں میں کتنی کمی ہوئی۔ اگر خراٹے وزن کم ہونے کے بعد کم ہو گئے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی اگر خراٹوں سے وزن کم نہیں ہوتا تو ایک ڈیوائس ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے سی پیپ، جو کہ ہمارے جسم کے اندر کنٹینیوس پازیٹیو پریشر رکھتی ہے ایئر کا۔ تو کنٹینیوس پازیٹیو ایئر پریشر مشین، سی پیپ، کنٹینیوس ایئر پریشر مشین، سی پیپ، جس میں ایک ماسک ہوتا ہے۔ وہ ماسک مریض کی ناک اور منہ پہ لگا دیا جاتا ہے، اور اس ماسک کے ساتھ ایک پائپ اٹیچ کر کے ایک موٹر یا کمپریسر کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے۔ وہ موٹر یا کمپریسر اس مریض کو کنٹینیوسلی آکسیجن یا ہوا پازیٹیو پریشر میں سپلائی کرتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے مریض کی جو سانس کی نالی کا راستہ ہے وہ کھلا رہتا ہے، اور اس سے خراٹے بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور نیند میں بار بار اٹھنے کی پرابلمز بھی صحیح ہو جاتی ہیں، اور آکسیجن کی سیچوریشن بھی مینٹین رہتی ہے۔ تو لائف اسٹائل چینجز نمبر 1۔ نمبر 2، مریض کو آپ مشین دے دیں، سی پیپ مشین، جو کہ بہت لیٹسٹ مشین ہے، اور اس کو پوری دنیا میں اس وقت انتہائی مقبولیت حاصل ہے، اور بہت ویسٹرن ورلڈ میں تو بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے۔ لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ آیا ہم اس مشین کو برداشت کر سکیں گے، نہیں کر سکیں گے، ڈاکٹر صاحب اس مشین کے ساتھ سونا اتنا آسان تو نہیں ہوگا، تو اس مشین کے ساتھ ہم کیسے سوئیں گے؟ شروع میں ایک آدھ دن آپ کو مشکل ہوگی اس مشین کو لگا کے سونے میں، لیکن جب ایک دفعہ وہ مشین سیٹ ہو جائے گی اور آپ کی نیند پوری ہو جائے گی تو آپ جان لیوا صحت کے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ اگر سی پیپ کی مشین لگانے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور مریض کا وزن بھی کم بہت زیادہ نہیں ہوتا، تو ڈاکٹر اس کو یہ دیکھے گا کہ اس کو میکینیکل آبسٹرکشن کہاں پہ۔ اگر ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے تو ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کو ناک کی ہڈی کا آپریشن کروا لینا چاہیے۔ ناک میں اگر کوئی غدود ہیں، پالپس ہیں، ٹربینیٹس بڑے ہوئے ہیں تو ان کو آپریٹ کر کے ٹرم کر دیا جائے گا اور ناک کا راستہ کھول دیا جائے گا۔ اگر مریض کے ٹونسلز کا سائز بہت زیادہ بڑا ہے تو صرف ٹونسلز کو بھی نکالا جا سکتا ہے، اور خراٹوں کے مریضوں کے لیے خاص طور سے سلیپ ایپنیا کے وہ مریض جو کسی بھی صورت صحیح نہیں ہوتے تو ان میں ایک اور آپریشن ہوتا ہے جس کو یوویلو پیلیٹو فیرنگو پلاسٹی کہتے ہیں، جس میں اس مریض کا ٹونسلز نکال دیے جاتے ہیں، مریض کے سافٹ پیلیٹ یعنی اس کا جو کوا ہوتا ہے اس کو کاٹ کے چھوٹا کر دیا جاتا ہے، ٹونسل کے ساتھ جو پلرز ہوتے ہیں ان کو بھی نکال کے چھوٹا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ڈاکٹر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے مریض کے منہ کا راستہ کسی بھی طرح سے اتنا کر دیا جائے کہ سانس لینے میں اس کو مشکل نہ ہو۔ تو یہ خراٹوں کے کچھ ٹریٹمنٹ ہیں جو کہ پوری دنیا میں اس وقت لیٹسٹ ٹریٹمنٹ رائج ہیں۔ یعنی وزن پہلے آپ کوشش کریں کم کریں، اپنے لائف اسٹائل کو چینج کریں، ایکسرسائز کریں، اسموکنگ سے بچیں، اور سی پیپ مشین کا استعمال کریں۔ اس کے بعد بھی اگر خراٹوں میں کمی نہیں ہوتی تو پھر سرجری کی طرف جانا پڑتا ہے، اور جن سرجریز کے میں نے نام لیے ہیں ان سرجریز کی طرف جا کے ہم خراٹوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ خراٹے اتنی کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہوتا، لہذا اس مسئلے کو ہمیشہ سیریس لیں، اور زیادہ خراٹے آنے کی صورت میں اور اس کی کمپلیکیشنز پیدا ہونے کی صورت میں فوری طور پر اپنے کسی قریبی اچھے ENT کے ڈاکٹر سے رابطہ قائم کریں تاکہ آپ کو اس مسئلے سے نجات مل سکے۔